ہے وہ ہے مونا خان نے لکھا ہے، جس میں لٹریچر کی سگنیفیکینس کے حوالے سے بات کی ہے کہ کس طرح جنگ کے حالات میں بعض اوقات کسی کتاب کو پبلش کرنا رائٹر کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ رائٹر کی جتنی ایفرٹ ہے اس سب کو زیرو کر دیتا ہے. تو اسی طرح سے کتاب کا تذکرہ ہے اور اس کی پبلیکیشن کا تذکرہ ہے. ایٹ پرے کینسل بائی مونا خان. کھاؤ، دعا کرو اور رد کر دو. What is literature purpose? What is literature's purpose? جو لٹریچر ہوتا ہے آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ پرپز کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے، تو پرپز کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں aim, theme, central idea, message. And should it be different in times of war? اور کیا یہ مختلف ہوتا ہے جنگ کے زمانے میں؟ لٹریچر کا کیا مقصد ہوتا ہے اور کیا جنگ کے زمانے میں یہ مقصد بدل جاتا ہے؟ I was left wondering. میں سوچ رہی تھی. Wondering کا مطلب ہوتا ہے thinking, assuming, meditating, idealizing. میں سوچ رہی تھی about this after reading Elizabeth Gilbert's decision. جب میں پڑھا Elizabeth Gilbert کے فیصلے کے بارے میں to postpone the publication of her novel, کہ وہ اپنے ناول کو شائع کرنے میں دیر کرے گی. پوسٹ پون کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح سے کینسل کرنا، اس کو پرولونگ کرنا، لیندی کر دینا، یا پھر ایک طرح سے شارٹ پیریڈ کے لیے ریجیکٹ کر دینا. The Snow Forest, out of respect for her Ukrainian readers. Snow Forest اس ناول کا نام ہے، اور یہ یوکرین کے لوگ جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں who express their disappointment، جنہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے. ڈساپوائنٹمنٹ کے لیے ہم ڈفرینٹ ورڈز یوز کرتے ہیں، جیسے ہوپلیسنس، اسی طریقے سے desperate. That her book was set in Russia، کہ یہ کتاب رشیا کے حالات کی عکاسی کرتی ہے. Although the book was set to be released in February 2024، اگرچہ اس کتاب کو فروری 2024 میں شائع ہونا تھا. ریلیز کا یہاں پہ مطلب ہے پبلش ہونا تھا. Reviewers left 1-star reviews on Goodreads. جو اس کو پڑھنے والے تھے انہوں نے 1-star ویو دیا تھا، یعنی 1 سٹار کا ویو دیا تھا گڈ ریڈز کے اوپر اس کتاب کو پڑھنے کے بعد. Having read only the description about it being set in 1930s Russia، جب انہوں نے یہ پڑھا کہ اس کا جو سارا کی ساری عکاسی ہے وہ 1930 کے رشیا کے حالات کو بتا رہی ہے. تو یہاں ریلیزڈ ورڈ ہوا، اس کے لیے ہم ورڈ یوز کریں گے پبلیکیشنز، ڈاکومنٹیشن. اور دوسرا ورڈ ڈسکرپشن ہے. ڈسکرپشن کا مطلب ہوتا ہے ڈسکرائب کرنا، شو کرنا، پریزنٹ کرنا، ایگزیبٹ کرنا وغیرہ. The Snow Forest is a historical novel based loosely on the Lekov family. Snow Forest جو ہے وہ ایک تاریخی بنیادوں پر لکھا ہوا ناول ہے جس میں لیکوف کی فیملی کے بارے میں ڈسکشن ہے. رشین کرسچن فنڈامنٹلسٹ جو رشیا کا ایک عیسائی تھا who moved to a remote part of Siberia، وہ سائبریا کے دور دراز علاقوں میں چلا گیا. ریموٹ کے لیے ہم ورڈ یوز کر سکتے ہیں سبربس کا علاقہ. To avoid religious persecution، تاکہ اس پہ جو ظلم و زیادتی ہے اسے بچا جا سکے. پرسیکیوشن کا مطلب cruelty، اسی طریقے سے ڈپریشن، پین، tribulation وغیرہ. They lived in isolation، وہ وہاں تنہائی کی زندگی گزارتا رہا. Isolation کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں deserted.
اور separate دونوں اور seclusion. They lived in isolation from 1930s to 1970s. وہ 1930 سے 1970 کی دہائی تک وہاں وہ لوگ وہ خاندان ایک آئسولیشن کی زندگی گزارتے رہے. When they were discovered by a group of geologists, جب جیولوجسٹ کے ایک گروہ نے انہیں تلاش کیا. Gilbert said she was inspired. گلبرٹ کا یہ کہنا تھا کہ وہ متاثر ہوئی by their story during the pandemic کہ وبا کے دوران جب ان کی کہانی کو اس نے تنہائی کا جو عرصہ تھا اس بارے میں. یہاں پہ ایک ورڈ آئسولیشن آیا ہے، ایک ورڈ ڈسکورڈ آیا ہے، اور اسی طریقے سے پینڈیمک کا ورڈ آیا ہے. تو آئسولیشن کا مطلب ہوتا ہے سیپریشن، سیکلوژن، ڈیزرٹڈ. ڈسکورڈ کا مطلب ہے انوینٹیو، سٹارٹیڈ، بگن. پینڈیمک کے لیے ایپیڈیمک بروک آؤٹ یعنی وبا کا پھوٹنا. It is not the time for this book to be published. یہ وقت نہیں ہے کہ اس کتاب کو چھاپا جائے یا شائع کیا جائے. Gilbert said in a video. گلبرٹ نے ایک ویڈیو میں ایسا کہا تھا. اسٹیٹمنٹ ویڈیو میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا. She published on Instagram a few days after announcing the publication of the Snow Forest. Snow Forest کو شائع کرنے کے کچھ دنوں کے بعد اس نے اعلان کرتے ہوئے انسٹاگرام پہ یہ بات پبلش کی. And I do not want to add any harm to a group of people. میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کے کسی بھی گروہ کو تکلیف پہنچے. Who have already experienced, جو بیچارے پہلے سے ہی تجربہ کر رہے ہیں. And are continuing, اور وہ مسلسل مبتلا ہیں، مسلسل تکلیف محسوس کر رہے ہیں، مسلسل اس کیفیت میں ہیں ٹو ایکسپیرینس کہ وہ یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں. ایکسپیرینس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ آبزرو کر رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں، افیکٹ ہو رہے ہیں. grievous and extreme harm, شدید قسم کا اور تکلیف دہ نقصان برداشت کر رہے ہیں. grievous کا مطلب severe, harsh, panic. اسی طریقے سے gruesome. Essentially she cancelled her. اور ضروری تھا کہ اس نے اس کو کینسل کر دیا. I wonder if she would have done this if her story was set in Palestine. میں یہ سوچتی ہوں کیا وہ ایسا تب بھی کرتی اگر اس کی کہانی کا مرکز فلسطین ہوتا اور کشمیر ہوتا اور زنجیانگ ہوتا اور any other conflict riddled territory یا کوئی اور علاقہ جہاں پہ یہ اس طرح کے تصادم ہو رہے ہوتے. تو کانفلکٹ کا مطلب اس کے لیے ہم ورڈ یوز کریں گے ڈسپیوٹ، ڈفرینسز، اسی طریقے سے کنفنٹریشن وغیرہ. اور riddled کا مطلب ہے یعنی بیئر. یہاں بیئر کے لیے ہم اس کے علاوہ یوز کر سکتے ہیں افیکٹڈ یا پھر اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے ٹیریٹری. ٹیریٹری ہوتا ہے لوکیلٹی، ایریا، premises. Gilbert is arguably most known for Eat, Pray, Love. گلبرٹ جو ہے زیادہ تر جانی جاتی ہے کھاؤ، دعا کرو اور محبت بانٹو کے اس جملے کے لحاظ سے. arguably کا مطلب ہے logically یا پھر reasonably وغیرہ. A memoir کم self help book کم travelogue. memoir کا مطلب ہوتا ہے ایک یادگار، ایک لکھی جانے والی دستاویزات، جیسے ریمائنڈر کہہ سکتے ہیں آپ، اسی طریقے سے کرونیکلز کہہ سکتے ہیں وغیرہ. کم سیلف ہیلپ یعنی جس میں خود کی مدد کی جائے بک،
اور ایک ایسی کتاب جو سفر کے بارے میں بتاتی ہو. ٹریولوگ کا مطلب ہے ایپیسوڈ 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 یہ کہہ سکتے ہیں. Which stayed on the New York Times best-seller list for 187 weeks. یہ کتاب نیو یارک ٹائم کے بہترین بکنے والی کتابوں میں 187 ہفتوں تک رہی. She has let open her life bare for readers. اس نے اپنی دل کی بات اپنے پڑھنے والوں سے اس میں کہی. So I can understand why she would feel like she owes them something. تو مجھے سمجھ آتی ہے، میں سمجھ پائی ہوں کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا. But she has received a lot of censure from them. لیکن اس پر اس کو بہت سی تنقید کا سامنا. سینشور کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹ، ڈبٹ، تنبیہ یا تکلیف. کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا. فار بینگ بلیڈ کہ اس پہ تنقید دی گئی. انٹو پوسٹ پوننگ ہر ناول کہ اس نے اپنے ناول کو تاخیر سے شائع کیوں کیا. اینڈ ہاؤ سچ ایکشن پوز اے تھریٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اور کیسے ایسے کاموں سے بولنے کی جو آزادی ہے اس کے لیے یہ خطرہ بن جاتا ہے. تو تھریٹ کا مطلب ہوتا ہے خطرہ یعنی ڈینجر. اسی طریقے سے آبجیکشن یا پھر کرٹیسزم. The snow forest when the war is over. سنو فورسٹ جو ہے جس میں بتایا گیا کہ جب جنگ ختم ہو. اور ول یوکرینین ریڈرز یا پھر چلو یوکرین کے پڑھنے والے ختم ہو جائیں. ہاؤ ڈو یو کوانٹیفائی دس اس کو کیسے بتائیں گے آپ. ڈیسائڈ دس کس طرح فیصلہ کریں گے. آئی وانڈر میں یہ سوچتی ہوں if her act of self cancellation is an act of boycott کہ جو اس نے اپنے کتاب کو چھایا کرنے سے انکار کر دیا، کینسل کر دیا، کیا یہ بائیکاٹ کا عمل تھا. اینڈ نان وائلنٹ ریزسٹنس اور یہ کیا ایک کم اشتعال یا غیر اشتعالی قسم کی مزاحمت کی بات ہے. نان وائلنٹ کا مطلب ہوتا ہے سافٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے فلیکسیبل، اس کا مطلب ہوتا ہے فلیکسیبل، اس کا مطلب ہوتا ہے سوفسٹیکیٹڈ وغیرہ. اور ریزسٹنس کا مطلب ہے آبجیکشن، اس کا مطلب ہے ہنڈرنس. اور یہاں پہ ہم میوٹنی بھی کہہ سکتے ہیں. That has often led اور یہ چیزیں اکثر کامیابی کی طرف جاتی ہیں. albeit at painful cost. albeit کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ. تو اس کی انگلش میں ہم دو بھی لکھ سکتے ہیں، yet بھی لکھ سکتے ہیں، however بھی تقریباً سیم میننگ میں یوز ہوتا ہے. اگرچہ اس کی بڑی تکلیف دہ قیمت ہے. نان وائلنٹ پروٹیسٹ ان دا سب کانٹیننٹ ٹو برٹش رول. برطانیہ کے زمانے میں بر صغیر کے اندر ایسے ہی غیر اشتعال پسندی والے احتجاج کیے جاتے تھے. سیکشنز اگینسٹ اپارتھائڈ ان ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ میں جو تو پابندی اور اسی طریقے سے بائیکاٹ کی جو ڈیویسٹمنٹ کی جو موومنٹ تھی اسرائیل کے خلاف. That was then یہ تب کی بات ہے. and it was collective اور یہ مجموعی طور پہ ایسی حرکت تھی، ایسا عمل تھا. Today it is easier to organize on the internet. آج احتجاج کو انٹرنیٹ کے اوپر کرنا آسان ہے. As we saw with the case of the Ukrainian reviewers on Goodreads. جیسا کہ ہم نے یوکرین کے جو ریویو دینے والے لوگ ہیں ان کے معاملے کو دیکھا کہ گڈ ریڈز کے اوپر انہوں نے کیسے جا کے اپنے جذبات کا اظہار کیا. پروٹیسٹ ٹیک ڈفرینٹ فارمز. احتجاج کی تو مختلف شکلیں ہیں. ٹی اٹ اسٹریٹ آرٹ ہو سکتا ہے کہ یہ سڑک کے اوپر دکھائے جانے والے فن کے طور پر ہو. اسکیتھنگ جرنلزم پریس اور میڈیا کے تھرو نفرت کا اظہار.
स्केथिंग का मतलब होता है abhorrent या hatred. ये जो वर्ड है abhorrent और hatred, ये स्केथिंग के लिए इसके सिनोनिम्स हैं. और डायस्पोरा इन इंडिया स्टैंडिंग अप फॉर WSG रिपोर्टर सैब्रीना सदीकी, या हिंदुस्तान के अंदर जो दूसरे इलाकों के लोग रहते हैं जो सबरीना सदीकी के रिपोर्टर जो है उनके लिए खड़े हो जाएं, who faced a torrent of abuse, जिनको बड़े सख्त अल्फाज का सामना करना पड़ा. टॉरेंट कहेंगे फ्लो को, कंटिन्यूटी को, और अब्यूज के लिए वर्ड यूज करेंगे हेट्रेड, डिस्गस्ट और वायलेशन. फ्रॉम मोदी सपोर्टर्स, मोदी के फॉलो करने वाले लोगों ने ऐसे सबरीना के खिलाफ किया. तो सपोर्टर्स मतलब फॉलोअर्स और कंपेनियंस. After she had asked the Indian Prime Minister about human rights abuses at a press conference in DC, जब हिंदुस्तान के वजीर आजम से DC में होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबरीना ने इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ सवाल किया था. I return to the question, मैं इस सवाल की तरफ वापस आती हूँ. What is literature for in times of conflict? तसादुम के वक्त में लिटरेचर की क्या अहमियत है? केट मेल्वे इन आई न्यूज ऑफर्ड अ पॉसिबल आंसर. केट मेल्वे ने एक मुमकिना जवाब दिया. If literature is not about the civilization of human empathy, it is nothing. अगर अदब इंसानों की हमदर्दी और जज्बात की को परवान नहीं चढ़ाता तो इसका कोई मकसद नहीं. तो कल्टीवेशन के लिए हम लफ्ज यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन का और इन्वेस्टमेंट का और कंट्रीब्यूशन, और एम्पैथी के लिए सिंपैथी और कंसोल का. History teaches us how aggressors attempt to wipe out. तारीख हमें ये बताती है कि किस तरीके से इश्तियार पसंद लोगों ने कोशिश की कि वो मिटा दें. इश्तियार पसंद के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं वायलेंट और रॉडी, और मिटाना यानी क्लियर आउट, रिमूव या डिमोलिश करना. देयर विक्टिम्स कल्चर, अपने उन लोगों की सकाफत को जिन पर उन्हें गुस्सा था, या अपने शिकार लोगों की. तो विक्टिम कहते हैं प्रे या टारगेट या ओप्रेस्ड, और कल्चर सकाफत को कहते हैं. एंड आइडेंटिटी, और उनकी शनाख्त को खत्म करने का इन वॉर्स, जंगों में. प्यूटन इज नो एक्सेप्शन, और प्यूटन का तो कोई मुकाबला ही नहीं. एक्सेप्शन के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं कि कॉन्टेम्पररी और कंपैटिटर उसका कोई नहीं. बट एज मैनी हैव पॉइंटेड आउट, लेकिन जैसा कि बहुत से लोगों ने इशारा किया, यूक्रेनियंस आर डूइंग द सेम इन देयर अटेम्प्ट टू इरेज रशिया. यूक्रेन के लोग भी तो यही कर रहे हैं कि रशिया को इस कोशिश में खत्म किया जाए. मेल्वे राइट्स हाउ यूक्रेनियन राइटर्स आर रिफ्यूजिंग टू शेयर स्पेस with Russian dissident writers like Mikhail Shishkin. और यूक्रेन के जो राइटर्स हैं वो इनकार कर रहे हैं और वो कोई भी मौक़िफ़ नहीं लेना चाहते रशिया के राइटर के लिखने का, who is in exile, जो मुल्क से बाहर जिंदगी गुजार रहा है, because of his open criticism of Putin, क्योंकि वो भी पुतिन के ऊपर खुल्लम खुला तनकीद करता था. I'm not questioning calls to boycott Russian music production. मैं ये नहीं कह रही कि रशिया के मौसीकी की जो मैदान बाइकआउट कर दिया जाए, आर्ट, लिटरेचर, फन का या अदब का बाइकआउट कर दिया जाए. बट टू आस्क हु जॉइंस इन दोज कॉल्स, लेकिन पूछ रही हूँ ऐसी हड़तालों में कौन शिरकत करेगा. एंड व्हेन दे डू, और कब होंगी, आर दे एंडोर्सिंग वन ग्रुप्स नेशनलिस्टिक एंडेवर. क्या ये कोशिश कर रहे हैं, एंडोर्स का मतलब है एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्या ये फोकस कर रहे हैं, पिवटल कर रहे हैं एक ही ग्रोह की कौम परस्ती की कोशिशों को. एंडेवर्स कहते हैं ट्राई, अटेम्प्ट या स्ट्रगल. सोशलिस्ट हैव नोटेड हाउ सपोर्ट फॉर द यूक्रेनियन वॉर एफर्ट कम्स फ्रॉम अ ग्रुप. सोशलिस्ट ने देखा है कि कैसे यूक्रेनियन की जंग में जो कोशिशें हैं वो उस ग्रोह की तरफ से आई हैं मदद के लिए, हुज रैबिड हेट्रेड ऑफ रशिया, जिसकी रशिया के साथ बड़ी ज्यादा दुश्मनी, नफरत है. रैबिड का मतलब है इमीडिएट या माउंट अप करना या इंक्रीज करना, और हेट्रेड कहते हैं, ऑब्वियसली हेट्रेड कहते हैं नफरत को. इज हिस्टोरिकली रूटेड इन कोल्ड वॉर, एंटी कम्युनिज्म, जो कम्युनिज्म के खिलाफ कोल्ड वॉर की जंगों में नजर आती थी. एंड दैट रशिया विल नॉट बी फॉरगिवन फॉर इट्स सोशलिस्ट, और रशिया को अपने सोशलिस्ट के लिहाज से माफ भी नहीं किया जाएगा जो कि बेल्शेविस्ट था टाइज उस मुआहदे के बारे में. Without such questions that allow for reflection, इन सवालों के बिना कि जिसमें हम सोच सकते हैं, I fear we are headed to an era of book burning. मुझे डर है कि हम उस ज़माने की तरफ जा रहे हैं जब किताबों को जलाया जाएगा.
وی آر آلریڈی لیونگ ان ایرا آف بک بینس، کیونکہ ہم اس زمانے میں تو پہلے ہی رہ رہے ہیں جہاں کتابوں پر بین لگا دیا جاتا ہے، یعنی پابندی لگائی دی جاتی ہے۔ نیشنلزم از پرابلمٹک، قوم پرستی بیسیکلی ایک مسئلہ ہے۔ نیشنلزم پرابلمٹک کا سینونیم پرابلم، ایشو یا کانفلکٹ کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں، اسپیشلی خاص طور پہ when myths are peddled as fact to legitimize policies and powers، خاص طور پہ جب کہانیوں کو، myths کا مطلب ہوتا ہے بڑی بڑی کہانیاں، جب سٹوریز یا فینٹیسیز کہتے ہیں، جب کہانیوں کو بنایا جاتا ہے فیکٹ کے طور پر، ان کو پہیے لگا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ قانونی کر دیں پالیسیوں کو اور طاقت کو۔ لیجیٹمائز کا مطلب ہوتا ہے ورک ایکٹ کرنا یا ایکٹ کرنا ریزنیبلی۔ فکشن رائٹرز، جب مصنفین فکشن اینڈ نان فکشن وہ تصوراتی کہانیاں لکھ رہے ہوں یا حقیقی کہانیاں لکھ رہے ہوں، نان فکشن ہوتا ہے حقیقی، فکشن ہوتا ہے تصوراتی، have an important role to play in challenging myths، ان کو اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے یا کرنا چاہیے کہ وہ myths کو چیلنج کر سکیں۔ چیلنج کرنا یعنی اس کو ریزن پوچھ سکے، اس کو lies and various groups assertion، جھوٹ کو چیلنج کر سکے اور اسی طرح مختلف گروہوں کے مطالبے کو چیلنج کر سکے، یعنی ریزن کر سکے۔ I believe that it is part art's purpose، میرا یہ ماننا ہے کہ جو آرٹ کا مقصد ہے وہ یہی ہے۔ The anger at the atrocities of war should be اس کو ایک نئی راہ، ایک نئی جہت دینی چاہیے، ریفارم کرنا چاہیے، موڈیفائی کرنا چاہیے۔ ایٹ کارپوریشنز، بزنس کے جگہوں پر، اینڈ انڈسٹریز اور صنعت کے میدانوں پر، ڈسپلن آف بزنس اینڈ فیلڈز، یہ ہم کارپوریشن کے سینونیمز کے طور پہ لیں گے۔ دیٹ سپورٹ دوز ایفرٹس، جو ان کاوشوں کی مدد کرتا ہے۔ ناٹ آرٹسٹ، فنکاروں کے لیے نہیں۔ who set their novels in this Russia، جو اس معاملے میں جس طرح ناول بیان کیا گیا ہے خاص طور پہ اس معاملے میں رشیا میں۔ پاکستان اور یہ پاکستان میں ہر روز ہوتا ہے، اور گریٹ کاسٹ، اور اکثر اس کی بڑی قیمت کرنی پڑتی ہے۔ بٹ مینی آل سیلف سینسرشپ، لیکن بہت سے لوگ یہ بھی ہیں جو خود ہی پابندی لگانے کا عمل فیئر خوف کی بنا پر۔ Soon they may be joined by artists who will feel they have to create for popularity، جلد ہی وہ ان فنکاروں سے مل جاتے ہیں جن میں تخلیقی صلاحیتیں بہت ہوتی ہیں کہ وہ شہرت کماتے ہیں rather than purpose، لیکن ان کا مقصد not be weaponized، ادب کو اور فن کو not one made for you by a mob، یہ ہجوم کا عمل نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو اس طرح کرنے پر مجبور کر دے۔ تو موب کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے کراؤڈ یا کنگریگیشن یا